किया एक बार हमने भी प्यार कुछ भी नहीं अपना है, किया एक बार हमने भी प्यार कुछ भी नहीं अपना है, कुछ भी नहीं अपना है। शिकायत कर लो ये कर लो, आज किसने रोका है, हो सके तो दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी धोखा है। मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोखा है। मोहब्बत कर लो। मिलन चाहो तो मिले जुदाई, उल्फत में यही बुराई। मिलन चाहो तो मिले जुदाई, उल्फत में यही बुराई। सब रंग भूल खिलता है ढोल भंवरा जब मिलता है, सब रंग भूल खिलता है ढोल भंवरा जब मिलता है, भंवरा जब मिलता है। मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोखा है। शिकायत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, हो सके तो दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी धोखा है। शिकायत कर लो। जब दिल दुखेगा उस दम खुलेगा, इसमें क्या होता है, जब दिल दुखेगा उस दम खुलेगा, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। शिकायत कर लो ये कर लो, आज किसने रोका है, हो सके तो दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी धोखा है। मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोखा है। मोहब्बत कर लो।
غلط مسافر موہ لیا رے پنجرے والی منیا مسافر موہ لیا رے پنجرے والی منیا کہ غالب مر گیا پر یاد آتا ہے ہوئی مدت کہ غالب مر گیا پر یاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین و ناظرین، الحمد للہ تعالی اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم اسلام کے دین رحمت و شفقت اور دین امن و سہولت ہونے کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور اب ہم اس موضوع کے آخری حصہ میں اس وقت داخل ہیں، اور یہ حصہ غیر مسلموں کے حق میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت و رحمت اور اسلام کی شفقت و رحمت اور اسلامی تعلیمات میں غیر مسلم اقلیتوں کا یعنی مائنورٹیز کا جو مقام ہے، جو درجہ ہے، کانسٹیٹیوشنل اور لیگل سٹیٹس، جو اس تصور رحمت و شفقت سے اوریجنیٹ ہوتا ہے، اس پہ ہم اس وقت روشنی ڈال رہے ہیں. پچھلی نشست بھی اسی موضوع پر تھی، اور آج ہم
اسی حصہ موضوع کو آگے بڑھا کے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی کتاب کتاب الخراج سے ایک ریفرنس کوٹ کر رہے ہیں، اور یہاں سے ہماری آج کی گفتگو کی ابتدا بھی ہے۔ امام ابو یوسف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے سینئر اسٹوڈنٹ ہیں۔ وہ کتاب الخراج میں لکھتے ہیں قرآن مجید اور احادیث نبوی اور آثار صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ عہد نبوی میں اور عہد خلافت راشدہ میں تعزیری قانون میں یعنی پینل لاز میں اور دیوانی قانون میں سول لاز میں ہر مقام پر ایک مسلم اور غیر مسلم اقلیت کا درجہ اسلام میں مساوی قرار دیا گیا ہے۔ اس پر وہ کوٹ کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک مرتبہ ایک مسلمان نے کسی غیر مسلم کو قتل کر دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیس کی سماعت کر کے قصاص میں اس غیر مسلم کے قتل کے قصاص میں مسلمان کو قتل کیے جانے کا حکم صادر فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ غیر مسلموں کے حقوق کی حفاظت میں سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑا حق، سب سے بڑا فریضہ مجھ پر ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا فرمان پھر امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں بیان کیا، اسی کو امام شافعی نے کتاب الام میں اور اپنی المسند میں بھی روایت کیا۔ چنانچہ اسی قانون کا تسلسل، قانون مساوات کا، غیر مسلم اقلیتوں کے لیے قانونی مساوات کا یہ تسلسل عہد خلافت راشدہ میں اور اس کے بعد کے ادوار میں بھی برقرار رہا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک شخص نے ایک اقلیتی فرد کو، غیر مسلم کو قتل کر دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں اپنا فیصلہ لکھا، فَكَاتَبَ فِيهِ عمر بن الخطاب أَن يُدْفَعَ إِلَىٰ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ۔ آپ نے فیصلہ لکھا کہ اس قاتل کو مقتول کے ورثاء کے سپرد کر دیا جائے، وہ چاہیں تو قتل کر دیں قصاص میں، چاہیں تو اس کو معاف کر دیں یعنی دیت وصول کریں، یہ ان کی ثواب دید ہے۔ لہذا ایسا ہی واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں پیش آیا۔ شام کے ایک علاقے میں ایک غیر مسلم اقلیتی فرد کو قتل کر دیا گیا۔ معاملہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کورٹ تک پہنچا تو آپ نے اس مسلمان کے قصاص میں قتل کر دیے جانے کو حکم صادر فرمایا۔ بعد ازاں اس مسئلے کا اینڈ اس کے ورثاء اور اس کے ورثاء ان کے مابین بات چیت کے نتیجے میں 1000 دینار دیت پر مقرر ہوئی، مگر دیت کا قانون بھی وہی تھا جو مسلمان کے لیے دیت ہے بلڈ منی یا کمپنسیٹری منی یا رینسم، تو وہی غیر مسلم کے لیے دیت ہے۔ اسے بھی امام شافعی نے المسند میں اور امام محمد بن حسن الشیبانی الحنفی انہوں نے کتاب الحجہ میں روایت کیا ہے۔ اسی بنیاد پر محدث ابن شہاب زہری فرماتے ہیں ان دیت المعاہد فی عہد ابی بکر و عمر و عثمان، اور دوسرے مقام پر وفی عہد علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مثل دیت الحر المسلم، یہ قاعدہ تھا۔ صریحاً انہوں نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ عہد ابو بکر صدیقی میں، عہد فاروق اعظم میں، عہد عثمانی میں، اور دوسرے مقام پر واضح ہوتا ہے کہ عہد علی علوی میں، ان چاروں ادوار جو عہد خلافت راشدہ میں آتے ہیں ان میں غیر مسلم کی دیت اور مسلم کی دیت ہمیشہ برابر تھی، یہی لا آف دا لینڈ تھا۔ اب یہ بیان بھی امام محمد بن حسن الشیبانی نے کتاب الحجہ جلد 4 صفحہ 351 میں،
اس کو کوٹ کیا ہے ابن شہاب زہری کا، اور امام شافعی کی کتاب الام میں یہی قانون جلد 7 صفحہ 321 میں آتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث، یہ تو قتل کے بارے میں تھا، قصاص میں بھی برابر اور دیت میں بھی برابر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث مبارک میں ایک واقعہ ہوا کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گورنر تھے مصر کے، ان کے بیٹے نے ایک غیر مسلم کو ناحق سزا دے دی۔ غیر مسلم نے شکایت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین کی کورٹ تک پہنچائی۔ آپ نے گورنر مصر یعنی حضرت عمرو بن العاص جو جلیل القدر صحابی تھے اور گورنر تھے مصر کے، ان کے بیٹے ان کو برسر عام اس کے بدلے میں کیس کی سماعت کرنے کے بعد سزا دی، اور سزا دے کر ساتھ ہی فرمایا متستبدعتم الناس وقد والدتہم امہاتہم احرارا، تم نے کب سے ان لوگوں کو اپنا غلام سمجھ لیا ہے، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا، آزاد جنا تھا۔ بہت بڑا تاریخی سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ سٹیٹس آپ نے ایک غیر مسلم کو ناجائز سزا دلوانے کے نتیجے میں جلیل القدر صحابی اور گورنر مصر کے بیٹے کو برسر عام مجلس میں سزا دلوا کر پھر ارشاد فرمایا۔ اسے امام حسام الدین الہندی نے کنز الامال میں روایت کیا ہے، اور امام صاحب ظاہر یہ کتاب اصلاً جو کہ امام جلال الدین سیوطی کا مجموعہ حدیث ہے، الجامع الکبیر، جلد 2 صفحہ 455۔ اسی طرح قانون کے نفاذ میں خواہ وہ قانون تعزیری تھا، فوجداری تھا یا دیوانی تھا، اس کے نفاذ میں دونوں صورتوں میں یکساں حیثیت تھی مسلمان کی اور غیر مسلم کی، اقلیتی فرد کی۔ قاعدہ یہ تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم یعنی اقلیتی فرد مسلمان کا مال چرائے یا مسلمان کسی اقلیتی فرد کا مال چرائے، دونوں صورتوں میں سزا دونوں کے لیے ایک تھی۔ دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر، ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750۔ دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں۔ ادا کروں نماز مسجد حرام میں، ایسا دن آئے میرے اللہ، یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ، ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ اسی طرح دیوانی قانون کے بارے میں امام ابن قدامہ المقدسی
اپنی فقہ کی عظیم کتاب المغنی جلد 9 صفحہ 299 کے اندر بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اموالہم کا اموالنا، کہ ان کا مال اور اس کی عزت و حرمت ہمارے مال کی طرح اور ہمارے مال کی عزت و حرمت کی طرح، یعنی ان کے مال کی حفاظت اتنی ہی ضروری ہوگی جیسے مسلمانوں کے مال کی حفاظت ہے، اور اگر کوئی ان کا مال تلف کرے گا تو اس پر وہی سزا ہوگی، وہی قانون ہوگا جو مسلمان کے مال تلف کرنے پر سزا ہے، کوئی ڈیفرینسیشن نہیں کی جائے گی۔ اس باب میں اقلیتی افراد کا، طبقہ کا، غیر مسلموں کا، ان کے حقوق کا اتنا ہی لحاظ رکھا گیا ہے، ان کے بزنس کا، ان کی پراپرٹیز کا۔ ہاں بے شک ان کا بزنس ان کے عقیدہ اور مذہب اور روایت کی روح سے درست ہو، مگر مسلمانوں کے ہاں وہ حرام ہی کیوں نہ ہو، اور اس بزنس کے کرنے کی مسلمانوں کو اجازت ہی نہ ہو۔ اگر وہ بزنس بھی وہ کرتے ہیں تو اس بزنس کو تلف کرنے کا بھی مسلمان کے اوپر اس قدر سزا ہوگی۔ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان سٹیٹ ہے، اس کے اندر ایک غیر مسلم ہے اور اس کا بزنس شراب کا ہے، اس کا بزنس پورک کا ہے، خنزیر کا ہے۔ اب شراب پینا بھی اور شراب کا کاروبار کرنا بھی مسلمان کے لیے حرام ہے، اس کی انکم بھی مسلمان کے لیے حرام ہے۔ خنزیر نہ صرف یہ کہ کھانا حرام ہے، اس کا بزنس کرنا اور اس کی انکم لینا وہ بھی مسلمان کے لیے حرام ہے ٹوٹلی۔ اگر غیر مسلم ہیں ان پر اس لا کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ سو اگر کوئی اقلیتی فرد نان مسلم مائنورٹی میں سے اس کا کوئی بزنس ہے شراب کا یا خنزیر کا، یا اس کے اپنے کھانے پینے کے لیے رکھی ہے، اور کوئی مسلمان اس کے خنزیر اور شراب کو تلف کر دے تو اس کا زیمان یعنی جرمانہ مسلمان پر ادا کرنا واجب ہوگا، اس کا جرمانہ بھی ادا کیا جائے گا۔ وہ یہ پلی نہیں لے سکتا کہ یہ حرام ہے، نہیں، حرام مسلمانوں کے لیے، ان کے لیے نہیں ہے، ان پر اسلام کا قانون لاگو نہیں ہو سکتا جو کہ وہ مسلمان نہیں۔ اب اندازہ کر لیں، یہ قانون فقہ کی معتبر کتابوں میں الگ تحقیق بالاجماع بیان کر دیا گیا۔ فقہ حنفی کی معروف کتاب الدر المختار جلد 2 صفحہ 223 میں یہ قانون اور قاعدہ مقرر ہے کہ مسلمان اس غیر مسلم کی شراب اور اس کے خنزیر کی قیمت ادا کرے گا اگر وہ اس کو تلف کر دے۔ اور اسی طرح یہ ابن عابدین کی فتاوی الشامی میں جو رد المختار ہے، اس کی جلد 3 صفحہ 273 میں بھی یہ موجود ہے۔ تو الدر المختار میں بھی ہے اور رد المختار میں بھی ہے۔ اگر ذمی کو، کسی اقلیتی فرد کو، غیر مسلم شہری کو، جو بھی اس کا سٹیٹس ہے، یہ الگ الگ سٹیٹس ہے، تو کسی غیر مسلم شہری کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی جائے، اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچائی جائے، اس کو گالی دی جائے، اس کو مارا پیٹا جائے، اس کی غیبت کی جائے، یہ سارے امور اسی طرح ناجائز اور حرام ہیں جس طرح مسلمان کے حق میں ان امور کا انجام دینا حرام ہے۔ گویا مارنا پیٹنا تو اپنی جگہ اس میں قانون انوالو ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ کسی شخص کی پشت پیچھے چغلی کرنا، غیبت کرنا، جس طرح مسلمان کی غیبت کرنا حرام ہے، اسی طرح غیر مسلم شہری کی غیبت کرنا بھی حرام کرا۔ اس کی عزت کی حفاظت بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی مسلمان کی عزت کی حفاظت۔ تو غیر مسلم سے اذیت کو روکنا تاکہ اسے لوگوں کی اذیت سے بچانا، جس طرح مسلمان سے اور اس کی غیبت کرنا بھی اسی طرح حرام ہے۔ جیسے مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اس کو لوگوں کی اذیت سے روکا جائے، اس طرح غیر مسلم کو بھی دوسروں کی اذیت سے روکا جائے۔ جس طرح مسلمان کے خلاف غیبت کرنا حرام ہے، اس طرح غیر مسلم کی غیبت کرنا بھی حرام ہے۔ اب یہ قاعدہ بھی اسی طرح الدر المختار جلد 2 صفحہ 223 میں ہے، فقہ حنفی کی معروف ٹیکسٹ بک ہے، فتاوی ہے، اور امام ابن عابدین الشامی کی رد المختار جلد 3 صفحہ 273 اور 274 پر دونوں کتب میں یہ فتویٰ موجود ہے، اور یہی قاعدہ کلیہ باقی فقہا مالکیہ، شوافی اور حنابلہ میں بھی ہے۔ اسی طرح نجی زندگی ہے اور شخصی رازداری کے معاملے میں بھی ان کا وہی حق ہے اور اس کی حفاظت اسی طرح لازم ہے جس طرح مسلمان کا حق ہے اور مسلمان کی حفاظت لازم ہے۔ ان کی مذہبی آزادی کو بھی اسی طرح برقرار رکھا گیا ہے اور ان کی حفاظت کی گئی ہے،
ان کے مذہب کی حفاظت کی گئی ہے، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی گئی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی احکامات میں سے ایک بڑی اہم تحریر ہے جو آپ نے اہل نجران کو ایک ہدایت نامہ تحریر فرما کے بھیجا۔ یہ آپ کی ان سرکاری حکومتی دستاویزات میں سے ہے، فرامین نبوی میں سے، دستاویزات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہے، جو آپ نے اہل نجران کے نام خط لکھا اور ان کو پناہ دی، اور اس کے لیے پورا ایک معاہدہ تحریر فرما کے تمام قواعد، ضوابط اور قوانین ان کے لیے رقم فرمائے بھیجے۔ اس خط میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ درج کیا کہ نجران کے لیے اور ان کے حلیفوں کو جو ان کے الائز ہیں، ان کو اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ حاصل ہے۔ اہل نجران اور ان کے الائز کو اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ حاصل ہے۔ انہم فی جوار اللہ و ذمت محمد النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا انفسہم و ملتہم و ارضہم و اموالہم و غائبہم و شاہدہم و بیعہم و صلواتہم۔ فرمایا کہ ان کی جانیں بھی اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں ہیں، ان کی شریعت، ان کا قانون اور ان کا مذہب اللہ اور اللہ کے رسول کی پناہ اور حفاظت میں ہے، ان کی زمینیں اللہ اور اللہ کے رسول کی حفاظت اور پناہ میں ہیں، ان کے اموال اللہ اور اللہ کے رسول کی پناہ میں ہیں، ان کے سب حاضر اور غائب لوگ، شخص جو وہاں رہتے ہیں یا باہر کسی کام کاج جاب کے لیے جاتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی حفاظت اور پناہ میں ہیں، حتیٰ کہ ان کی عبادت گاہیں پناہ میں ہیں اللہ اللہ کے رسول کی، ان کے گرجا گھر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی پناہ اور حفاظت میں ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ کمٹمنٹ کی، لا دیا کہ کسی پادری کو اس کے مذہبی مرتبے اور عہدے سے ہٹایا نہیں جائے گا، کسی راہب کو اس کی رہبانیت سے برطرف نہیں کیا جائے گا، کسی غیر مسلم صاحب منصب کو، مذہبی منصب کو اس کے منصب نہیں ہٹایا جائے گا، اور ان کی زیر ملکیت ہر چیز جو بھی ان کی زیر ملکیت ہے اس کی اسی طرح حفاظت کی جائے گی جس طرح مسلمانوں کی ملکیتی اشیاء اور اموال کی حفاظت کی جاتی۔ یہ بڑا معروف خط ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو جمیع کتب اور فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل دستاویزات اور مجموعات میں درج ہے۔ بی بی سی دنیا کو ہے جس پر بھروسہ۔ گلوبل انڈیا جوڑے آپ کو پوری دنیا سے آپ کی اپنی بھاشا میں۔ ای ٹی وی کے درشکوں کے لیے بی بی سی کے منجے ہوئے رپورٹر گلوب کے ہر سرے سے لائیں گے زندگی کا سچ۔ اسکرین پر ابھرے گی بنتے بدلتے بھارت کی پوری تصویر۔ संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। हर सुबह ईटीवी उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत